آج ہم بات کریں گے ترکی میں چکن اور بیف شاپ بنانے کا فائدہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہوں تو آپ ترکی میں چکن اور بیف شاپ بنا سکتے ہیں، ورکر کی سیلری کتنی ہوگی، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا۔ اگر آپ ترکی میں چکن اور بیف شاپ بناتے ہیں تو آپ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں چکن اور بیف شو بنانے کا فائدہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ اسی سر۔ ٹاپک پہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا چکے ہیں آلریڈی، یہ اسی کا ڈیٹیل جو ہوگا، اس میں ہم تقریباً سارے ہی سوالوں کے جواب دیں گے آپ کے۔ کوشش ہم یہ کریں گے جو ہمارے پاس ہیں، جو مختلف کویسچنز ہیں، ان کی ہم میکسیمم آپ کو انفارمیشن دے سکیں۔ تو یہ اسی لیے پارٹ 2 ہمیشہ لمبا ہوا کرے گا اور پارٹ 1 جو ہے وہ چھوٹا ہوا کرے گا۔ تو اس لیے جو بھی بندہ پارٹ 2 دیکھ رہا ہے تو وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کر دیکھے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹرکی میں جو گوشت کا کام ہے، جیسے کہ پاکستان میں جو بیف ہے تقریباً 400 روپے کا کلو ہے یا 450 کا ہے، لیکن ٹرکی کے اندر وہی جو ہے تقریباً 1200 سے 1500 روپے پاکستانی میں بیف آپ کو ملتا ہے۔ منیمم بتا رہا ہوں، مختلف جگہوں کے مختلف ریٹس ہیں، لیکن کم سے کم 1500 کا آپ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن چکن جو ہے اس کا اتنا فرق نہیں ہے، مطلب وہ اگر پاکستان میں بھی 200-250-300 میں مل رہا ہے تو ٹرکی میں بھی اسی کے اراؤنڈ مل جاتا ہے، 300-350 میں مل جاتا ہے۔ تو چکن کا اتنا فرق نہیں ہے، لیکن بیف جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مٹن جو ہے اور بیف ہے اور چکن ہے، یہ پورے ٹرکی میں ہر جگہ کھایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سارے مسلمان پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنا 8.5 کروڑ یا 8 کروڑ آبادی کا یہ جو ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ 6 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے سالانہ۔ تو بیف کی ڈیمانڈ اور مٹن کی ڈیمانڈ، کیونکہ جتنا بھی ٹورسٹ آتا ہے وہ لوگوں نے سبزی اور دالیں تو کھانی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ کباب کھائیں گے یا مٹن یا بیف سے بنی ہوئی ڈشز کھائیں گے یا چکن سے بنی ہوئی مختلف ڈشز کھائیں گے۔ تو اس لیے گوشت کی ڈیمانڈ جو ہے ٹرکی کی ہر سال بڑھتی جاتی ہے، اور 12 ملکوں سے ٹرکی جو ہے وہ گوشت امپورٹ کرتا ہے، جس میں بیف اور مٹن جو ہے اسپیشلی ہوتا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز سے۔ تو جو ہمارے گوشت کے ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ آپ لوگ ٹرکی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آلریڈی اس بزنس سے منسلک ہیں، یا تو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں یا میٹ فارمنگ کر رہے ہیں، کاؤ فارمنگ کر رہے ہیں میٹ کے لیے، تو ان کے لیے ہے کہ بہت سی ٹرکش کمپنیز جو ہیں وہ آذربائیجان میں انہوں نے اپنے فارم بنائے ہوئے ہیں، یہاں سے زندہ جانور لے کے جاتے ہیں ٹرکی، اور یہاں سے پھر آنورڈ آگے اس کو مختلف کمپنیز جو ہیں وہ خریدتی ہیں، اور وہاں سے یہ بزنس ہوتا ہے بڑے لیول پر، اور کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہے اور آپ رسک فری کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے آتے ہیں جب ٹرکی میں، تو آپ بینگ اے پاکستانی آپ کو 1 سال کی ٹورسٹک ریزیڈنس ملتی ہے۔ 1 سال کا آپ کا جب کارڈ بنتا ہے تو آپ اسی پہ کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں اپنی۔ کمپنی رجسٹرڈ کروانے کے بعد آپ ایک ورکر لوکل رکھیں جس کی سیلری تقریباً $300-350، اور اگر ٹرکش لیرہ میں ہم بات کریں تو 2200 سے 2400 ٹرکش لیرہ ہوتی ہے منتھلی۔ کمپنی آپ رجسٹرڈ کروائیں، ایک ورکر رکھیں، اور آپ بزنس اپنا شروع کر لیں۔ تو یہ تو ایک آسان سا طریقہ ہے۔ آپ کے پاس ٹیکس نمبر ہونا چاہیے، ریٹیل کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اور ایک آپ کے پاس لوکل ورکر ہے، آپ نے کام شروع کر لیا، $2,000-2,500 میں یہ آپ کا ٹوٹل سیٹ اپ بن گیا، اور کچھ سامان ڈالنے کے لیے 3-4 ہزار آپ نے لگا دیا یا جتنا بھی ہے آپ کے پاس، تو ٹوٹل $5-6 ہزار میں آپ کا بزنس شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی آئٹم ہے جو روزانہ کی بیس پہ سیل ہوتی ہے، اور روزانہ کی بیس پہ چلنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کریڈٹ بھی نہیں ہے، ادھار بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بزنس ہے فوڈ کا بزنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رننگ بزنس ہے، یعنی کہ اچھا چلنے والا بزنس ہے، جس میں آپ کے لیے لاس کے چانسز منیمم ہے، اور آپ یعنی ٹورسٹک ریزیڈنس پہ رہتے ہوئے کم سے کم پیسوں میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں، کمپنی رجسٹر کروا کے اور ایک لوکل ورکر رکھ کر۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی چکن اور بیف شاپ بنانا چاہتا ہے ترکی میں، جی تو اس کے لیے ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، اور کیا لائسنس بھی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں،
میں نے بتایا کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ اب دو راستے اس سوال سے آ جاتے ہیں. جی سر. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم پیسوں میں بزنس کیسے شروع کر لیں تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا. ٹھیک ہو گیا سر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینگ اے بزنس مین میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں اور میرے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیپٹل کتنا چاہیے ہوگا. جی سر. ٹھیک تو ہو گیا. اس صورت میں یہ بتاتا ہوں کہ دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں آپ 1,00,000 ٹرکش لیرہ جو تقریباً $16,000 بنتا ہے جی سر. اس کا $4,000 سے $5,000 کیپٹل پے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ 5 ورکر جو ہیں ہائر کرنے ہوتے ہیں اور کمپنی کا ایک آفس لینا ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹنٹ آپ کو رکھنا ہوتا ہے اور لائر کی فیس ہوتی ہے. جی سر. ٹھیک تو ہو یہ گیا. ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کا تقریباً سیٹ اپ بنانا جسے ہم کہتے ہیں آپ کا $10,000 خرچہ ہو گیا. جی سر. سیٹ اپ کا خرچہ ٹوٹل $10,000. اب باقی آپ کے پاس 10 سے 15,000 ہے جس میں آپ نے سامان ڈالا ہے, فریج یا آپ نے جو سامان لا کے ڈالا ہے گوشت کے لیے اور باقی, اور آپ نے اپنی سیل شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا سر. تو بینگ اے بزنس مین ایک کمپنی میں آپ 3 لوگ ڈائریکٹر بن کے تو آپ تینوں کا ویزا بھی مل جائے گا. جی سر. آپ اپنی فیملیز کو بھی بلا سکتے ہیں اور آپ لوکل ورکر رکھ کے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو $20,000 سے $25,000 کا یہ بجٹ ہے جی اگر سر. آپ ایز اے بزنس مین شروع میں کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹورسٹک ریزیڈنس پہ رہتے ہوئے ایک ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کر لوں, کم سے کم پیسے میں شروع کر کے دیکھوں یہ چلے گا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی چلتا تو میں اس حساب سے دیکھ لوں, یعنی اس کو کہتے ہیں واٹر کو ٹیسٹ کرنا, لٹمس ٹیسٹ کرنا. جی سر. تو یہ جو بات ہے دو طریقے آ گئے. ایک تو یہ طریقہ آ گیا کہ آپ نے اس صورت میں بھی کمپنی رجسٹرڈ کروا رہے ہیں لیکن وہ 25,000 ٹرکش لیرے والی کروا رہے ہیں. جی سر. اور ایک ورکر رکھ کے آپ کام شروع کر رہے ہیں. اس صورت میں بھی کمپنی رجسٹر کروا رہے ہیں لیکن یہی پرائیویٹ لمیٹڈ 1,00,000 ٹرکش لیرے والی کروا رہے ہیں اور 5 ورکر رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہو گیا. تو اس صورت میں آپ کا جو کیپٹل ہے وہ ہونا چاہیے 20,000 سے 25,000 اور اس صورت میں 5,000 سے 6,000 میں شروع ہو جائے گا. صحیح ہو گیا سر. تو اس صورت میں آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے اور تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے, ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کو جلدی کامیابی دلا سکتا ہے. جی سر. بالکل ٹھیک ہو تو گیا. یہ دونوں کی ہی علیحدہ علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے, اس لیے میں نے دونوں کو ایکسپلین کر دیا. جی سر. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان دونوں کے بارے میں جیسا کہ آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, تو دکان کا کرایہ, ورکر کی سیلری کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں, اور کیا ورکر پاکستان سے منگوا سکتے ہیں؟ جی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پاکستان سے ورکر منگوا سکتے ہیں, یا میں نے اپنے دوست کو یا عزیز کو یا بھائی ہے یا میرا بہت اچھا دوست ہے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. جی سر. بات یہ جس طرح سعودی عرب یا دبئی کے اندر ورکر جو ہیں ان کے ویزے نکلتے ہیں تو ٹرکی میں ایسا نہیں ہوتا. ٹرکی میں یہ ہے کہ آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی تو آپ نے لوکل ورکر ہائر کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ 4-5 جتنے آپ کو ورکر چاہیے آپ لوکل ہائر کر سکتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی سپروائزر, مینیجر, آئی ٹی اسپیشلسٹ یا کوئی سکلڈ ورکر چاہیے تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ لوکلی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ 5 ورکر آپ کے پاس ہیں تو 5:1 کی ریشو پوری کرتے ہوئے 5 ورکر آپ کے پاس ہے تو 1 ورکر آپ فارنر ہائر کر سکتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, ڈیپینڈ کہ وہ سینئر ہے یا جونیئر ورکر ہے. 400 ٹرکش لیرہ سے 800 تک ماہانہ ٹیکس ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ آپ نے پے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو ٹرکش لینگویج نہیں آتی ہوگی, وہ آپ کے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن آپ کے بزنس کے لیے کہ جو ٹرکش لوگوں کے ساتھ اگر انٹریکشن کرنا ہے تو اس کا وہ اتنا فائدہ نہیں جب تک وہ زبان نہیں سیکھ لیتا. جی سر. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ بات تو آپ دیکھیں کہ شروع میں فارنر ورکر ہائر کرنا آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو وہیں پر لوکل ورکر بھی مل جاتے ہیں. اور ٹرکی میں جو ہے اتنی زیادہ جسے آپ کہہ لیں کہ سپرویژن بھی نہیں ہے, سختی بھی نہیں ہے کہ آپ اللیگل ورکر بھی رکھ سکتے ہیں. جی سر. ٹھیک تو ہو گیا. اللیگل ورکر 1500 ٹرکش لیرہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں $200 میں آپ کو مل جاتا ہے, اور لیگر 350 میں مل رہا ہے یا 400 میں مل رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا. تو 200 میں جب آپ کو ٹرکی کے اندر افریقہ سے آئے ہوئے, مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے, پاکستان, انڈیا یا افغانستان سے آئے ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں کام کرنے کے لیے, 200 میں وہاں بیٹھے, اور بہت ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں رہنے کے لیے اور کھانے کے لیے جگہ دے دیں جی سر. تو ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں, بالکل کیونکہ ان کو تو بریڈ اینڈ بٹر چاہیے ہوتا ہے, سروائیول کا ہوتا ہے سسٹم. جی سر. تو ٹرکی میں لیبر کا کوئی ایشو نہیں ہے,
لیبر آپ جتنی چاہیں ٹرکی میں آپ کو اویلیبل ہے، اور سستی سے سستی اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو اسی لیے جو نیا بندہ آتا ہے اس کو جاب ڈھونڈنے میں بھی مسئلہ آتا ہے، یہ وجہ جو ہے پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں وہاں جا کے محنت مزدوری کر لوں گا تو آپ نہیں کر سکتے، جی سر ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ آلریڈی بہت سے انلیگل لوگ وہاں پر ہیں، اور انلیگل لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی روٹی اور رہنے کی جگہ دے دے تو وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا سر۔ اس لیے آپ اس بات کو ذہن سے کلیئر کریں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ فارن ورکر لے کر آئیں گے، آپ ٹھیک کو ہو گیا لوکل سر۔ ورکر ہی ہائر کرنا پڑے گا۔ دوسری بات کہ ورکر کی سیلری کتنی، تو میں نے بتایا کہ ورکر کی سیلری 2200 سے 2400 ٹرکش لیرہ منیمم ہے جی سر۔ جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہے، تو $350 تقریباً یہ بنتا ہے تو 300 $350 منیمم ہے۔ آپ $400 کی ایوریج رکھ کے 4-5 ورکر کا آپ دیکھ لیں، جی ٹھیک سر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور شاپ کا کرایہ کی جہاں تک بات ہے، وہ اسکوائر میٹر کے حساب سے آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ایک کمرے کی جو ہے 20 سے 25 اسکوائر میٹر کی جگہ، یہ $350-400 سے شروع ہو کر یہ جائے گی آپ کی 500 600 700 ڈیپینڈ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 400 سے شروع ہو کر 1000 12000 10,000 جتنا مرضی بڑا آپ کر لیں، صحیح ہو لیکن گیا ایک سر۔ آپ ایوریج کی بات کر رہے ہیں تو $400-500 میں آسانی سے شاپ آپ کو مل جاتی ہے، اور 350 میں 300 میں آپ کو ورکر مل جاتا ہے۔ جی سر ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں چکن اور بیف شاپ بناتا ہے تو کیا وہ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے کمپنی بنائی اور کمپنی بنا کر آپ نے 1,00,000 ٹرکش لیرے والی کمپنی بنائی اور اس میں آپ نے 5 ورکر رکھے، جی سر۔ اور یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے آپ نے اپنے لیے بزنس ریزیڈنس لیا ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے کمپنی اونر۔ اب آپ کا کیونکہ بزنس ریزیڈنس ہے جی سر۔ تو آپ اپنی فیملی کو، بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں، ان کو ایز اے ڈیپینڈنٹ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ لیکن اگر آپ خود ٹورسٹ ویزے پر ہیں، ٹورسٹ ریزیڈنس پر ہیں، جی سر۔ اور آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروا کے بزنس کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک تو ہو گیا دو سر۔ علیحدہ صورتحال ہیں کہ پہلے آپ کو اپنی ریزیڈنس بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کرنا ہوگی، جی سر۔ اور اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بزنس ریزیڈنس لے کے اپنی فیملی کو رکھتا ہے تو فیملی کا منتھلی ایکسپینس کیا ہے کرایہ اور کھانے پینے کا ڈال کے؟ جی آپ دیکھیں کہ فیملی کے لیے گھر جو ہے تقریباً $300 میں، 250 میں، 300 میں ایوریج درمیانے درجے کا گھر آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ ٹرکش لیرہ میں بات کریں تو منیمم کم سے کم 1200 ٹرکش لیرہ سے شروع ہو کر 1500 2000 ٹرکش لیرہ تک آپ کو گھر ملتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اسی طرح کھانے پینے کا جو ہے اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، تقریباً $200-250 یا آپ تقریباً سمجھ لیں 2000 ٹرکش لیرہ فوڈ کا آپ کر لیں، 2000 کا گھر کر لیں، 4000 ٹرکش لیرے سے مراد ہے $500 $400-500 بنتا ہے۔ تو آپ کی فیملی جو ہے $500 میں آسانی سے رہ سکتی ہے جی ٹرکی سر میں، ٹھیک جس ہو میں گیا۔ گھر کا کرایہ ہے اور کھانے پینے کا خرچہ ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ ٹوٹل۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا کم آپ کر سکتے ہیں، مطلب 400 میں تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر ایوریج آپ بات کریں، درمیانے درجے کی لیونگ اور کھانے کی بات کریں جی سر۔ جس میں سروائیول ہوتا ہے، تو 400-500 کے درمیان آپ کو گھر اور کھانے پینے کے مینج ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بزنس میں ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ ایک تو ریٹیل ٹیکس اس میں آ جاتا ہے، جی سر۔ کچھ چیزوں پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، اور ٹوٹل جو ہے تقریباً 18 سے 22% کے اراؤنڈ جو ہے نا یہ ٹیکس پڑتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ لیکن سارا جتنا بھی ٹیکس ہو، جتنے بھی اخراجات ہوں، یہ جو ریٹیل بزنس ہے یہ 20 سے 30% تک آپ کو مارجن دیتا ہے، اور اس میں سارے اخراجات نکال کر بھی آپ اچھی سیونگ کر سکتے ہیں۔ زبردست سر۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یہ بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور زبان کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، زبان جو ہے جب آپ ٹرکی کے اندر آتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرکش لینگویج اگر نہیں آتی ہوگی تو آپ دکان سے چیزیں بھی نہیں خرید سکتے، آپ پبلک میں ٹریول بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکشن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کریں کہ 2-3 مہینے آپ بیسک کسی بھی اکیڈمی میں، ٹریننگ سینٹر میں زبان سیکھیں، روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جائیں، کتابیں لیں، وہ پڑھیں، اور یوٹیوب وغیرہ یا گوگل پہ آپ زبان سیکھیں۔
پڑھیں، محنت کریں، 2-3 مہینے میں آپ کو اچھی خاصی زبان آ جائے گی. مشکل نہیں ہے، آسان ہے. لیکن اگر آپ کو زبان نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیابی آپ کی بہت مشکل ہو جائے گی، یا لمبے عرصے یعنی ڈیوریشن جو ہے اس کا بہت بڑھ جائے گا. اگر آپ کو زبان آ جاتی ہے تو بہت سی ڈیلنگز جو ہیں لوکل لوگوں کے ساتھ آپ کی آسان ہو جائیں گی، اور آپ کو لوکل لوگوں کی سپورٹ اور فیور بھی مل جائے گی، جس وجہ سے آپ کی کامیابی کے چانسز جو ہیں میکسیمم ہو جاتے ہیں. تو زبان ضرور سیکھیں آپ. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ استنبول کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں، کسی چھوٹے شہر میں اگر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے وہاں پہ بزنس کرنے کا؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ ترکی کے 45 کے قریب دوسرے شہر ہیں جی سر. جن کی آبادی 5-6 لاکھ سے زیادہ ہے. جی سر. اور ہر شہر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، بالکل سر. ان کو فوڈ کی بھی ضرورت ہے، ان کو جوتوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو موبائلز کی بھی ضرورت ہے، ان کو گروسری سٹور بھی چاہیے، ان کو ڈونر شاپ بھی چاہیے. بالکل سر، ایسا ہی. اسی طرح سے ان کے لیے مختلف جو بھی چیزیں ہیں، یعنی ہر بزنس ہر شہر میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر، تو بالکل. اگر تو آپ نے جاب نہیں کرنی، بزنس کرنا ہے، تو آپ کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو شہر ہونا چاہیے. جی سر. اگر آپ گروسری سٹور ڈالتے ہیں، اگر آپ بیف شاپ بناتے ہیں، اگر آپ موبائل شاپ بناتے ہیں، اگر آپ کپڑے کی دکان بناتے ہیں، اگر آپ جوتے کی دکان بناتے ہیں، جس بھی شہر میں بنائیں گے اس شہر کے لوگ آپ سے پرچیزنگ کریں گے. بالکل سر، ایسا ہی ہے. لیکن دکان کا کرایہ جو استنبول میں ہے اس کی نسبت دکان کا کرایہ وہاں کم ہوگا. جی سر. گھر کا کرایہ جو استنبول ہے اس کی نسبت وہ بھی کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فوڈ چارجز ہیں، کیونکہ یہ مختلف شہروں سے آتا ہے سبزیاں پھل، اور تو آتے آتے ٹرانسپورٹ اور باقی چیزوں کی وجہ سے مہنگا ہو جاتا ہے استنبول میں. جی سر، بالکل. تو ان شہروں میں یہ سستا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کا فوڈ سستا ہو گیا، گھر کا کرایہ سستا ہو گیا، دکان کا کرایہ سستا ہو گیا، اور ورکر بھی جتنے ہوتے ہیں لوکل ان شہروں سے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ورکر بھی سستا مل گیا. زبردست سر. تو 4 چیزوں میں آپ کا کام ہو گیا. ایک تو گھر آپ کو سستا مل گیا، ایک آپ کو ورکر سستا مل گیا، ایک دکان سستی مل گئی، اور ایک آپ کا فوڈ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم ہو گیا. تو آپ ہر طرف سے 20% بھی اگر کم کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 80% جو ہے یہ آپ کو فائدہ ہوا. تو اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو کاسٹ سپوز کریں $1500 مہینے کی آ رہی ہے ایک پورے سیٹ اپ کی، آپ کے رہائش کے ساتھ آپ کے سیٹ اپ کا خرچہ ٹوٹل جو ہے $1500 آ رہا ہے. تو اگر آپ استنبول سے باہر کسی شہر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ $800 یا $1000 کے قریب آئے. اگر وہ $800 یا $1000 آتا ہے، یعنی 50% آپ کی جو قیمت ہے، جو کاسٹ ہے بزنس کی، ڈوئنگ بزنس کی، وہ کٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سروائیول ٹائم بڑھ جاتا ہے. مثلا پہلے آپ سروائیو کر رہے تھے اپنے کیپٹل میں 3 مہینے یا 4 یا 6 مہینے، اب آپ اسی کیپٹل میں سروائیو کر سکیں گے 1 سال. تو جب آپ کے پاس ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوگا تو آپ سمجھ لیں زیادہ عرصہ تک سروائیو کر سکیں گے. آپ زبان سیکھ سکتے ہیں، کلچر کو سمجھ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بزنس میں جو سروائیول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ زیادہ عرصے تک سروائیو کر سکتے ہیں تو ہر لمحہ ہر وقت حالات بدل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا آنے والا ہفتہ، آنے والا دن ہمارے لیے کس طرح کی کامیابی کی خوشخبری لے کر آ جائے. تو اس لیے بزنس میں سروائیول ویری امپورٹنٹ. تو آپ کا جو کیپٹل محدود ہے تو آپ ٹرکی میں استنبول کے علاوہ دوسرے شہروں کو چوز کریں جہاں پر آپ کی سیٹ اپ کاسٹ کم ہوگی، آپ کا جو پورا رننگ کاسٹ ہے بزنس کی وہ کم ہوگی، آپ کی لیونگ کاسٹ کم ہوگی. تو آپ جو ہے بیٹر سروائیو کر کے اپنے بزنس کو آسانی سے چلا سکیں گے. کیونکہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں، جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں، جتنے بھی کنسلٹنٹ ہیں، یہ سارے استنبول میں بیس کرتے ہیں، اور ان کے سیٹ اپس جو ہیں استنبول کے اندر ہے. یہ آپ کو دوسرے شہروں میں سروس نہیں دے سکتے. جب یہ آپ کو دوسرے شہروں میں سروس نہیں دے سکتے تو آپ سے سروس چارجز نہیں لے سکتے، اور اگر وہ آپ سے سروس چارجز نہیں کمائیں گے تو انہیں آپ کو سروس دینے کا یا انفارمیشن دینے کا فائدہ کیا ہوگا. اس لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی سونا ہے، جتنے بھی ہیرے ہیں، جتنے بھی جوہرات ہیں، جو بھی خزانے ہیں، وہ صرف استنبول میں ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یورپ سے کوئی کمپنی آتی ہے تو وہ جا کے دنیزلی میں، برسا میں، ازمیر میں اپنا سیٹ اپ لگاتی ہے، وہ جا کے ارزروم میں لگاتی ہے، وہ جا کے ٹرابزون میں لگاتی ہے، یا امریکہ کینیڈا سے کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ استنبول کے علاوہ دوسرے شہروں میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں لیبر بھی سستی ہے،
کیونکہ وہاں پر سیٹ اپ بھی، زمین بھی سستی مل جاتی ہے، ہر طرح کی جو سہولت ہے وہ سستی ہے. وہ کیوں نہیں استنبول میں لگاتے؟ کیونکہ وہ ساری پلاننگ ہوتی ہے، بجٹنگ ہوتی ہے، اور اس پہ مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سیٹ اپ ہم یہاں پر بنائیں گے تو یہاں پر انرجی کی کاسٹ کیا ہوگی، لینڈ کی کاسٹ کیا ہوگی، لیبر کی کاسٹ کیا ہوگی، اور باقی ریسورسز ہمیں کس طرح سے، را مٹیریل کہاں سے سستا ملے گا. یہ ساری چیزوں کی کاسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں. آپ صرف استنبول اس لیے کہ آپ، بہت سے لوگ انڈیا، پاکستان، دوسرے شہروں سے، ملکوں سے آتے ہیں استنبول وزٹ کرنے کے لیے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو وزٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور جو بزنس کی جگہ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اگر تو آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو بزنس پلیس چوز کرنا ہوگی، اور آپ کو اپنا میتھڈ کے حساب سے، پیسے کے حساب سے جگہ چوز کرنا ہوگی. تو اس لیے میں تو یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ استنبول کے علاوہ دوسرے شہر کو چوز کریں پہلے سیٹ اپ کے لیے. جب آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ استنبول میں بھی ایک اور سیٹ اپ بنا لیں. اس کے علاوہ پورے ٹرکی میں 45 شہروں میں 45 سیٹ اپ بنائیں، 45 دکانیں بنائیں، سب میں سسٹم بنائیں، اپنی فرینچائز بنائیں، ایک سسٹم کے تحت کمپیوٹر سے لنک کر کے اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھ کر ہر جگہ مانیٹر کریں، ہر جگہ دیکھیں. اللہ آپ کو ترقیاں دے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر وہ قدم غلط ڈائریکشن میں، غلط جگہ پہ آپ اٹھا لیتے ہیں تو وہ آپ کی ناکامی کی وجہ بن جاتا ہے، اور اگر وہی پہلا قدم آپ صحیح ڈائریکشن میں، صحیح طریقے سے اٹھا لیتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی کی وجہ بن جاتا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے میں، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اچھا مشورہ مل جائے، کچھ اچھی ایڈوائس مل جائے. کیونکہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ ہم سے سروس نہیں بھی لیتے تو ہمیں اس کا، ویسے بھی ہم سروس پرووائڈر نہیں ہیں، ہم خود بزنس مین ہیں. ہم تو صرف سلیکٹڈ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے سروس دیتے ہیں. سروس اس لیے نہیں دیتے کہ ہم پیسہ کمائیں، سروس اس لیے دیتے ہیں کہ وہ سٹینڈ اپ ہو سکیں اور ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس لیے ہماری انفارمیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو کچھ بیچ سکیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھلا ہو سکے. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر ویلکم. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دبئی اور سعودی عرب کی نسبت ترکی میں بزنس کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور کیا لائسنس ہر سال رینیو کروانا پڑتا ہے؟ جی، یہ جو ہے بہت کریٹیکل کویشچن ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سال دبئی میں آپ کو لائسنس رینیو کروانا پڑتا ہے، اور اس کی اچھی خاصی فیس ادا کرنا پڑتی ہے. اسی طرح سے سعودی عرب میں بھی، اور کفالت کے پیسے علیحدہ سے پے کرنا ہوتے ہیں. اور پھر آپ جو ہے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر. وہ جس طرح سے بھی چاہیں آپ کو این او سی وغیرہ نہیں دیتے، ٹریول نہیں کر سکتے، اپنی فیملی سے نہیں مل سکتے، اپنی فیملی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور بہت زیادہ عرصہ گزارنے کے باوجود آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے پیسے اور وقت کی صورت میں وہ ایٹ رسک ہوتی ہے. تو ٹرکی میں آپ کی جو آنرشپ ہے وہ 100% آپ کی آنرشپ ہے، آپ بزنس کے مالک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 5 سال کے بعد وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور آپ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہر سال بزنس رینیو کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹرکی جو ہے بذات خود بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 8.5 کروڑ آبادی اور 6 کروڑ وہاں پر ٹورسٹ آتا ہے. تو یہ تقریباً آپ دیکھیں 15-16 کروڑ کے قریب آپ کا ٹارگٹ کلائنٹ بن جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی سے بہت سی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا کو. اگر آپ بیٹھ کے ٹرکی سے یورپ میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں شروع، اپنے جاننے والوں کو کچھ چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یا خود ہی اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، ٹرکی سے پاکستان بھیج رہے ہیں، یا ٹرکی سے آپ یورپ بھیج رہے ہیں، یا امریکہ کینیڈا بھیج رہے ہیں، تو تب بھی آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے پلان کرتے ہیں اپنے بزنس کو، اور آپ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ سعودی عرب یا دبئی میں ہیں، تو میری تو ان کے لیے ایک مخلصانہ سی رائے ہے، اور ان کو ایک مخلصانہ سا مشورہ ہے کہ 2-4-6 مہینوں کے اندر اندر آپ زیادہ سے زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کو وہاں سے نکال کے ٹرکی میں آپ کافی حد تک پراپرٹی لے لیں، یا ٹرکی میں اپنا بزنس شروع کر لیں. اور آہستہ آہستہ 2 سے 3 سال ٹوٹل آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ود ان 2 ایئرز میں نے اپنا پورا بزنس شفٹ کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ پہلے مارکیٹ سرچ کرتے ہوئے، کیونکہ ٹرکی میں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی انشاءاللہ. 2023 آ رہا ہے، اور 2023 جیسے جیسے قریب آنا ہے ویسے ویسے، کیونکہ ٹرکی کا جو انرجی کے اوپر تقریباً 20% اس کا لگ رہا ہے، یعنی کہ 42 ارب ڈالر کی وہ صرف تیل اور گیس لے رہا ہے.
تو جب وہ 42 ارب ڈالر کی تیل اور گیس نہیں لے گا تو 200 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس ہیں اور 172 ارب ڈالر کی 172 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور 200 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں. تو ابھی تو نیگیٹو میں جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنا تیل اور گیس نکالنا شروع کرے گا تو اس کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، امپورٹس کم ہو جائیں گی. اور یہی چیز جو ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. ٹرکش لیرے کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی، ٹرکش پراپرٹی کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی اور ٹرکی جو ہے بینگ اے اکنامک ہب آگے بڑھے گا. کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس زیادہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور امپورٹس کم ہیں تو آپ کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے. تو ابھی تو 40 سے 42 ارب ڈالر کا تیل اور گیس ان کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، انرجی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو جب یہ 42 ارب ڈالر کا بل کٹ ہو جائے گا، اپنی گیس اور اپنا تیل وہ یوز کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی اور امپورٹس کم ہو جائیں گی. تو ان کی اکانومی سٹرونگ ہو جائے گی اور وہ ایک پاور کے طور پر آگے آئیں گے. تو یہی مین پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے. تو اسی لیے یہ گولڈن چانس ہے ابھی یہ 2 سال کے اندر اندر اگر آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ 100% 200% بڑھنے والی ہے. تو اسی لیے ہم آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس کا کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو بینگ اے پاکستانی ہم جہاں پر بھی ہیں ہمیں عزت ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اسٹرانگ نیشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی ترکی میں چکن اور بیف شاپ بناتا ہے تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے ترکی میں کیا سکوپ ہے اور اس بزنس کا کیا سکوپ ہے ترکی میں؟ بہت اچھا سوال ہے بہت اور شکریہ بڑا سر. گہرا سوال ہے. بات یہ ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے بنا ہوا گوشت لینا اور خریدنا پسند کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی کافر یا جو کوئی دوسرا کرسچن بندہ وہ گوشت بیچ رہا ہو اور ایک مسلمان بیچ رہا ہو تو دونوں میں سے آپ کس سے خریدیں گے؟ تو آپ ڈیفینیٹلی پریفر کریں گے مسلمانوں کو. تو کیونکہ ٹرکی ہمارا برادر اسلامک کنٹری ہے. جی تو سر. بینگ اے مسلم ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ وہاں بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے، عزت ملتی ہے. بالکل سر. دوسرا یہ کہ یہ فوڈ کا جتنا بھی بزنس ہے یہ حلال جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اس میں چکن ہے یا بیف ہے یا مٹن ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ وہ ٹرکش لوگ کھاتے ہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ یہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ اس کو زیادہ سپورٹ بھی کریں گے جی سر. اور لائک بھی کریں گے اور آپ کے بزنس میں آپ کو آگے چلنے میں بینگ اے پاکستانی سپورٹ ہر طرح کی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ کہ یہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اگر بہت سے لوگ بہت زیادہ کیپٹل نہیں لگا سکتے اور بہت سے دوسرے کاموں میں لاس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی سر. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں لاس کے چانسز منیمم ہے، اس میں کریڈٹ بھی انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. ادھار پہ بھی کام نہیں ہونا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک سمپل اور سیدھا سا کام ہے جو ہر بندہ اس کو مینیج بھی کر سکتا ہے، مانیٹر بھی کر سکتا ہے اور کم پیسوں سے اس کو شروع بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے سر. اسی لیے ہم اپنے بھائیوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیں، بلکہ آپ جب ٹرکی میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے گوشت کی دکانیں علیحدہ سے ہیں جہاں پر جو ہے ایک طرف جو ہے بیف بک رہا ہے، دوسری جگہ پہ وہ ساتھ ہی جو ہے مٹن بک رہا ہے اور ساتھ ہی چکن ہے. جی سر. تو 3 طرح کے جو فریزر لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹال ہیں اور تینوں جگہ پہ جو ہے علیحدہ علیحدہ سے بک رہا ہے اور اس کی بڑی بڑی ملین ڈالرز کی کمپنیاں ہیں جو جی یہ سر. سیلز کر رہی ہیں. تو یہ ایک بیف شاپ جو ہے یہ ایک برانڈ ہے ٹرکی کے اندر جی اور سر. آپ ایک بیف شاپ سے روزانہ ہو سکتا ہے 20,000 سے 50,000 ٹرکش لیرہ کی سیل کر کے اٹھتے ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہو گیا آپ سر. یہ بزنس کروڑوں میں بھی کر سکتے ہیں اور کم پیسے سے شروع کر کے اس کو آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. پوٹینشیل بہت ہے اس کے اندر. زبردست سر. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بیف شاپ بناتا ہے تو کیا وہاں پہ بیف کے لیے جانور آسانی سے مل جاتا ہے؟ دیکھیں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ سپلائی کر رہی ہیں آپ کو بنا بنایا جو ہے کٹا کٹایا جو ہے گوشت آپ کو دے رہی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہو اسی گیا سر. طرح سے جو چکن کی برائلر کی کمپنیز ہیں وہ آپ کو برائلر سپلائی کر رہی ہیں. جی سر. اور اسی وہ پراپر جو ہے گورنمنٹ کی رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے جو اصول ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. زبردست تو سر. وہ ہول سیل بیسس پہ آپ کو سپلائی کر رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں پرچون کی دکانوں پہ سپلائی ہوتی ہے. جی سر. اسی طرح یہ گوشت کی سپلائی بھی ہول سیل بیسس پہ ہوتی ہے. بالکل تو آپ ٹھیک. اپنی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو چکن بھی مل رہا ہے، بیف بھی مل رہا ہے، اور مٹن بھی، اس کی بھی سپلائی مل رہی ہے. آپ کا کام ہے آپ اپنا 1 یا 2 بندے ساتھ رکھ کے اس کی بس ریٹیل کرتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کمپنی کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اور ہمارے بھائی اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ ہماری کمپنی اللہ کا شکر ہر طرح کی سروس پرووائڈ کر سکتی ہے. جی سر. ہمارے پاس لائرز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس پراپرٹی ڈیلر بھی موجود ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہیں. سارے لوگ ہیں. ہم تقریباً 12 سے 18 سال ہو گئے ہمیں یہ بزنس کرتے ہوئے. جی سر بالکل. لیکن ہم جو ہے وہ جو ریئل بزنس مین ہے اور جس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، جو ہمیں عزت اور پیار دے سکتے ہیں، صرف اسی کو سروس دیتے ہیں. صحیح کیونکہ ہو ہم گیا. پیسوں کے لیے تو سروس دیتے نہیں ہیں. بالکل اور سر. نہ ہی ہم کنسلٹنٹ ہیں کہ ہم کسی کو جو ہے اس بیس پہ سروس دیں کہ وہ ہمیں زیادہ کلائنٹ دے گا. جی سر. ٹھیک ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے، اگر آپ نے ورکر ہائر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ریزیڈنس اپلائی کرنا ہے، بزنس ریزیڈنس لینا ہے، تو یہ ساری سروسز ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کمرشل پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں، دکان خریدنا چاہتے ہیں، ریسٹورانٹ خریدنا چاہتے ہیں، ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں، ہاسٹل خریدنا چاہتے ہیں، تو بھی ہم آپ کو جو سروس دیں گے وہ انتہائی کمیٹڈ ہوگی اور جینین ہوگی. اور انشاءاللہ یعنی یہ ہوگا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہ آپ لوگوں کے لیے کریں گے. زبردست سر. کوئی ہڈن چارجز ہمارے نہیں ہوتے. آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک سروس چارجز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے سروس ایگریمنٹ ہوگا. جی سر. سروس ایگریمنٹ کے تحت ہم آپ کو سروس دیں گے. اس میں نہ ہماری طرف سے کوئی ہڈن ہوگا اور نہ ہی ہم آپ کو، جب آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو بھاگنے دیں گے. بالکل تو ٹھیک ہو اسی گیا. لیے جو لوگ تو ڈنکی لگانے کے لیے آتے ہیں، بارڈر کراسنگ کے لیے آتے ہیں، یا انلیگل معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہم سروس ہی نہیں دیتے. زبردست ٹھیک سر. ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس پروفائل کیا ہے، کیا آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر رہے ہیں، کیا آپ جینون ہیں، اور کیا آپ کو واقعہ ہی سروس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. کیونکہ ہر بندے کو سروس نہ ہم دے سکتے ہیں اور نہ ہماری کیپیسٹی میں ہے. جی اس سر. لیے جو کچھ چنے ہوئے اور فلٹر لوگ جو ہوتے ہیں جن کو واقعہ ہی جو ریئل بزنس مین ہے، کیونکہ دیکھیں ہر بزنس مین کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ٹائم بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس کا پراپر طریقہ ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو سوئے اور دن کو جو ہے وہ سارے کام ہو گئے. جی سر اس کی بالکل. ایک ٹائم لائن ہوتی ہے. بزنس کی جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کی ایک ٹائم لائن ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، اس کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو آپ آلریڈی اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسے 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 ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں اور جو لوگ حقیقت سے ہٹ کر کام کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کم لوگوں کو اپنی ٹیم میں لیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ چلیں ان کے ساتھ ایسے ہی چلیں کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. زبردست تو سر. باقی ہم فری میں سروس دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو جو انفارمیشن دے سکتے ہیں، اویئرنیس دے سکتے ہیں، یہ سب کے لیے فری ہے. لیکن سروس جو ہے ہم انہی لوگوں کو دیں گے جن کو ہم پسند کرتے ہیں، یا جو لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان کو واقعی ضرورت ہے، وہ جو ہے جینون لوگ ہیں. ہم صرف انہی کو سروس دیں گے، ورنہ پورا ترکی بھرا پڑا ہے. آپ جس سے چاہیں سروس لیں، کنسلٹنٹ ہزاروں آپ کو مل جائیں گے. آپ پیسہ پھینکیں، لوگ سروس دینے کو تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جس کو سروس دیں گے اس کی کامیابی میں پورا کردار بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہم اپنے بھائیوں کو فری سروس دے رہے ہیں، جی تو VOD10 کیا ہے؟ آپ نے یہ فری سروس ہمارے بھائیوں کے لیے کیوں شروع کی ہے؟ جی ویڈیو آن ڈیمانڈ. جی سر. ہم نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیں، اس ٹاپک پہ ہمیں انفارمیشن دے دیں. ہر چیز کی ایک قیمت ہے. جی سر. تو ہم یہ جو میسج لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ جو اویئرنیس لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس انفارمیشن کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ٹھیک ہو گیا سر. آپ ہماری 10 ویڈیو دیکھیں اور ان 10 ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، انہی کو لائک کریں اور ان 10 ویڈیو کو، ہر ویڈیو کو اپنے فیس بک پہ شیئر کریں.
ठीक हो गया सर। तो जब आप 10 वीडियो देखकर नीचे कमेंट लिखेंगे हर वीडियो के नीचे, तो हमारे पास वो कमेंट पहुंचते हैं, हम देखते हैं उनको। जी सर। तो आप जिस भी टॉपिक पे कहेंगे हम आपके लिए रिसर्च करके पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने लॉयर से, कंसल्टेंट से, जिस भी गवर्नमेंट के इदारों से चाहिए होगी, हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे मार्केट रिसर्च करके। जो आपका रिक्वायर्ड टॉपिक होगा इंशाल्लाह जितना हमसे हो सके उस पर हम वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह सर। आपकी डिमांड पे बनाएंगे। तो इसका नाम है VOD 10, वीडियो ऑन डिमांड। 10 वीडियो देखें, उनके नीचे कमेंट करें और उनको अपने फेसबुक पे शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह हम आपकी डिमांड पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह सर। सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वो इन्फॉर्मेशन दी जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।